الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ عزیز طلباء، علوم و فنون کے محاضرات کا سلسلہ آپ حضرات کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، اور اسی سلسلے کی ایک کڑی علم صرف کی مجلس اور صرف سے متعلق کچھ بنیادی گفتگو ہے۔ درس نظامی میں دو طرح کی کتابیں پڑھائی جاتی ہے، ایک ڈول رسی کی طرح ہوتی ہے اور ایک پانی کی طرح ہوتی ہے۔ ایک کا درجہ وسائل کا ہے، ایک کا درجہ مقاصد کا ہے۔ مقاصد کے اصول کے لیے اور مقاصد تک پہنچنے کے لیے درمیان میں وسیلے کی ضرورت ہوتی ہے۔ آدمی کو پانی نکالنا ہے، گہری جگہ سے پانی نکالنا ہے، ڈول رسی کی ضرورت پڑتی ہے۔ جیسے ڈول رسی مقصود نہیں ہوتا، پانی مقصود ہوتا ہے، اسی طریقے سے درس نظامی میں جو دو طرح کے علوم پڑھائے جاتے ہیں، ایک کو علوم عالیہ حمزہ کے ساتھ اور دوسرے کو علوم عالیہ عین کے ساتھ کہا جاتا ہے۔ ان دونوں میں سے مقصود علوم عالیہ ہوتے ہیں، علوم عالیہ نہیں ہوتے ہیں۔ علوم عالیہ تو ڈول رسی کا کام دیتے ہیں، علوم عالیہ تو ایسے ہی ہے جیسے مقصود تو کعبۃ اللہ کی زیارت ہے، لیکن آدمی کو ٹرین کا سفر، پلین کا سفر، یا یہ کہ پانی کے جہاز کا سفر یا پیدل سفر، ان وسائل کو طے کرنا ہوتا ہے کعبۃ اللہ کی زیارت کے لیے۔ کعبۃ اللہ کی زیارت اگر آدمی پر حج فرض ہو چکا ہے تو ضروری ہے، جانا ہے، کعبۃ اللہ کا طواف کرنا ہے، تو جو کعبۃ اللہ کے طواف کرنے تک آدمی کے لیے درمیان کی چیزیں ہیں وہ بھی آدمی کے اوپر ضروری ہو جاتی ہے۔ اصل مقصود درس نظامی سے قرآن حدیث ہے، اصل مقصود درس نظامی سے قرآن و حدیث کا صحیح فہم ہے، اصل مقصود درس نظامی سے اللہ رب العزت کا کلام کیا کہتا ہے، زندگی گزارنے کا کیا نہج بتاتا ہے، آقا کی حدیثیں کیا رہبری کرتی ہے مسائل میں، عقائد میں، اور اسی طریقے سے دوسرے موضوعات میں۔ اصل مقصود تو وہی ہے، لیکن عجم کا رہنے والا، گاؤں دیہات کا رہنے والا، جسے عربیت سے کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی وابستگی نہیں ہے، وہ قرآن کھول کر پڑھنا چاہے سیکھے بغیر نہیں پڑھ سکتا، وہ قرآن کو سمجھنا چاہے سیکھے بغیر نہیں سمجھ سکتا۔ تو قرآن کا سمجھنا، حدیث کا سمجھنا، یہ اصل مقصود ہے درس نظامی سے۔ لیکن آدمی یہاں تک چل پاتا ہے، یہاں تک پہنچتا ہے وہ علوم عالیہ کے ذریعے۔ اسے صرف بھی پڑھنا پڑتا ہے، نحو بھی پڑھنا پڑتا ہے، منطق بھی پڑھنا پڑتا ہے، بلاغت بھی سیکھنا پڑتا ہے۔ یہ سارے علوم سیکھنے کے بعد ھدی للمتقین کا معنی سمجھ میں آئے گا۔ یہ سارے علوم سیکھنے کے بعد الحمدللہ رب العالمین کا معنی سمجھ میں آئے گا۔ تو مقصود تو علوم عالیہ ہے، لیکن علوم عالیہ واسطہ بنتے ہیں، اور جتنی، یہ بات مسلم ہے کہ جتنی کمزوری علوم عالیہ میں ہوگی اتنی کمزوری قرآن کے سمجھنے میں ہوگی۔ یعنی جتنا کمزور میں نحو میں ہوں اتنا کمزور میں قرآن کے سمجھنے میں ہوں، جتنا کمزور میں صرف میں ہوں اتنا کمزور میں حدیث کے سمجھنے میں ہوں، جتنا کمزور میں علوم عالیہ میں ہوں اتنا کمزور میں علوم عالیہ میں ہوں۔ اس کے لیے یہ علوم عالیہ پڑھائے جاتے ہیں۔ منزل تو اوپر ہے، سیڑھیوں پر چڑھنا پڑتا ہے، یہاں پیر لڑکھڑا جائیں گے آدمی منزل تک پہنچ نہیں پاتا ہے۔ انہی علوم عالیہ میں سے
ایک علم صرف ہے، ایک علم صرف ہے۔ صرف کسے کہتے ہیں؟ صرف کسے کہتے ہیں؟ صرف کے معنی پھیرنے کے ہیں، تبدیلی کے ہیں۔ صرف کے معنی پھیرنے کے ہیں، تبدیلی کرنے کے ہیں۔ اگر آپ صرف کی کتابوں میں علم صرف کی تعریف کو، علم صرف کے ڈیفینیشن کو دیکھیں گے تو نجوم الصرف میں لکھا گیا کہ علم یبحث فیہ عن احوال الکلمۃ صیاغۃ و اشتقاقا، اور دیگر اردو کی کتابوں میں لکھا گیا کلمات کو بنانا اور کلمات کی شکل کو مختلف شکلوں میں بدلنا۔ یہ علم صرف ہے، یہ علم صرف کی تعریف ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ ہر فن کا ایک موضوع ہوتا ہے اور اس فن والا اس موضوع کے دائرے میں گفتگو کرتا ہے۔ جیسے ڈاکٹریٹ ایک فن ہے، انجینئرنگ ایک فن ہے اور دنیا کے دیگر فنون ہیں۔ اگر ڈاکٹر گفتگو کرے گا تو وہ بلڈنگوں کو لے کر گفتگو نہیں کرے گا، ڈاکٹر گفتگو کرے گا تو وہ کھیتی کے مسائل کو لے کر گفتگو نہیں کرے گا، ڈاکٹر گفتگو کرے گا تو انسان کے جسم کو لے کر گفتگو کرے گا۔ تو ڈاکٹر کی پوری گفتگو وہ انسان کے جسم کے اطراف میں گھومتی ہے، یہ فن کا موضوع کہلاتا ہے۔ تو جیسے ڈاکٹریٹ کا موضوع وہ انسان کا جسم ہے، اسی طریقے سے علم صرف کا موضوع کلمہ ہے۔ اب صرف والے اس کلمے کو لے کر بحث کریں گے کہ کلمہ یہاں سے نکل کر یہاں چلا جائے گا تو اس کے کیا معنی ہوں گے، یہاں سے نکل کر یہاں چلا جائے گا تو اس کے کیا معنی ہوں گے۔ پھر یہ بھی بتائیں گے کہ یہاں سے آپ کیسے نکال سکتے ہیں، یعنی ایک کلمہ تھا، اس کلمے سے دوسرا کلمہ کیسے بنایا جاتا ہے۔ یہ مقصود ہوتا ہے، یہ موضوع ہوتا ہے علم صرف والوں کا۔ علم صرف کی عموماً جو تعریفات کتابوں میں لکھی جاتی ہے وہ پہلے درجوں میں سمجھ میں نہیں آتی، کچھ آگے جانے کے بعد ذہن پر وہ کھلتی ہے۔ عام فہم انداز میں علم صرف کو اگر آدمی سمجھنا چاہے تو یوں سمجھ سکتا ہے، زمانے بھی مختلف ہیں، احوال بھی مختلف ہیں، افراد بھی مختلف ہیں۔ زمانے مختلف، ایک وہ زمانہ ہے جو گزر چکا، ایک وہ زمانہ ہے جو ابھی ہے، ایک وہ زمانہ ہے جو آئندہ کا ہے۔ تو زمانے بھی مختلف ہیں، احوال اور تقاضے بھی مختلف ہیں، یعنی آدمی ہر موقع پر گزشتہ زمانے کی خبر دینا نہیں چاہتا، ہر موقع پر آئندہ زمانے کی خبر دینا نہیں چاہتا۔ آدمی ہر موقع پر کیے ہوئے کام کو ہی نہیں بتاتا بلکہ ہونے والے کام کو ہی بتاتا ہے، آئندہ ہونے والے کام کو بھی بتاتا ہے۔ آدمی ہر موقع پر کام کو سنجیدگی سے نہیں بلکہ کبھی تاکید سے چاہتا ہے۔ آدمی کبھی کام کا مطالبہ کرتا ہے، جیسے اردو زبان میں ہمیں کسی گزرے ہوئے زمانے کی خبر دینا ہے، اگر ہم یوں خبر دیں کہ یہ آدمی کرتا ہے، یہ آدمی سوتا ہے، یہ آدمی کھاتا ہے، کیا یہ خبر دینا گزشتہ زمانے کے بارے میں ہو سکتی ہے؟ اس کے لیے تو یوں کہنا پڑے گا کہ آدمی سویا، آدمی کھایا، آدمی لکھا۔ تو گویا کہ اگر آدمی زمانوں کا اور احوال کا لحاظ نہیں کرتا ہے تو غلطی کی طرف چلا جاتا ہے۔ تیسری چیز میں نے بتائی کہ افراد ہوتے ہیں، یعنی افراد کا لحاظ بھی نہیں کیا جاتا ہے تو آدمی غلطی کرتا ہے۔ آپ کو یہ کہنا ہے کہ 2 صاحب آئے، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 1 صاحب آئے، آپ نے غلطی کر دی۔ آپ کو یہ کہنا ہے کہ سب طلبہ آ گئے، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 1 طالب علم آیا، آپ نے غلطی کر دی۔ تو جیسے اردو میں سب طلبہ کے لیے یہ سارے طلبہ آ چکے ہیں کہنا پڑتا ہے، اگر آدمی یہ کہتا ہے 1 طالب علم آیا تو اس نے غلطی کر دی۔ اسی طریقے سے اگر آدمی علم صرف نہیں پڑھے گا تو اسی طرح کی غلطیاں کرے گا، یعنی اسے کہنا ہے سارے طلبہ آئے لیکن وہ علم صرف نہیں سیکھا ہے، وہ یہ کہے گا کہ 1 طالب علم آئے۔ اس سے بتانا ہے گزرے ہوئے زمانے میں کام، لیکن وہ علم صرف نہیں سیکھا ہے، وہ موجودہ یا آئندہ زمانے میں کام کو بتا دے گا۔ اگر وہ علم صرف نہیں سیکھے گا تو مرد کو کھاتے ہوئے دیکھ کر یہ کہتا ہے کہ فلاں صاحب کھاتی ہے، کیا کہے گا؟
فلاں صاحب کھاتی ہے، کیوں؟ صیغوں کا فرق اسے نہیں معلوم ہے، یعنی مذکر کے لیے کون سا صیغہ ہے، مؤنث کے لیے کون سا صیغہ ہے۔ اگر آپ علم صرف نہیں سیکھیں گے، دو صیغوں کے درمیان فرق نہیں کریں گے، آپ عربی بولیں گے مرد کے لیے، ترجمہ کیا جائے گا عورت کا، غلطی ہوگی۔ کیوں ہوئی؟ علم صرف نہ سیکھنے کے نتیجے میں۔ عام زبان میں یوں سمجھا جا سکتا ہے کہ احوال بھی مختلف ہے، افراد بھی مختلف ہے، زمانے بھی مختلف ہے، ان تین چیزوں کو ملا کر ایک جملہ یا ایک فعل ادا کیا جاتا ہے، اس کے لیے علم صرف کو سیکھا جاتا ہے تو وہ لفظ یا وہ صیغہ صحیح طور پر ادا کیا جا سکتا ہے۔ علم صرف کی کیا اہمیت ہے؟ جتنی ضرورت ہوتی ہے اتنی اہمیت ہوتی ہے۔ قرآن سے کوئی بے نیاز نہیں ہے، قرآن کے بغیر ہدایت مل نہیں سکتی ہے۔ اللہ نے ہدایت کے لیے قرآن کریم کو اتارا ہے۔ قرآن کریم کا پڑھنا ثواب تو دلا سکتا ہے، ہدایت نہیں دلا سکتا ہے۔ قرآن کا سمجھنا ہدایت کا ذریعہ ہے۔ گویا کہ سورہ بقرہ کی اگر آپ آیتوں پر ابتدائی عمل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو قرآن کو سمجھنا ہے، اور سمجھنا ہے تو علم صرف پڑھنا ہے۔ گویا کہ قرآن کی ابتدائی آیتوں سے استفادے کے لیے، سورہ بقرہ کی ابتدائی آیتوں سے استفادے کے لیے علم صرف ضروری ہے۔ علم صرف ضرور، گویا کہ ہدایت کے لیے علم صرف ہے، کیونکہ ہدایت سمجھنے سے متعلق ہے، اور سمجھنا صیغوں کی پہچان کے بغیر، زمانوں کی پہچان کے بغیر ہو نہیں سکتا ہے۔ تو سب سے پہلی اہمیت علم صرف کی یہ ہے کہ آدمی قرآن کے سمجھنے پر قادر ہوتا ہے۔ دوسری اہمیت یہ ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جتنا کلام ہے، آدمی اس کلام کو سمجھ سکتا ہے اگر آدمی علم صرف کو پڑھتا ہے۔ تیسری اہمیت یہ ہے کہ عربی کے جتنے علوم ہیں، یا یہ کہ قرآن و حدیث کے جتنے علوم عربی میں ہیں، ان سارے عربی مواد سے استفادہ آدمی کرنا چاہتا ہے، ان ساری عربی لائبریریوں سے استفادہ کرنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے علم صرف بھی ضروری ہے۔ علم صرف ہی نہیں، علم صرف بھی ضروری ہے، علم صرف بھی ضروری ہے۔ اسی طریقے سے مفسرین نے، ہمارے علماء نے لکھا کہ جو آدمی درس قرآن دینا چاہتا ہے، یعنی تفسیر کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے 15 علوم ضروری ہے۔ کوئی مفسر بننا چاہتا ہے تو اس کے لیے 15 علوم ضروری ہے۔ ان 15 علوموں میں سے ایک علم صرف بھی ہے جس کا سیکھنا ضروری ہے اگر آدمی مفسر بننا چاہتا ہے۔ اگر آدمی عربی بولنا شروع کرے، اسے علم صرف سے واقفیت نہ ہو تو الفاظ کی غلطی آدمی کر دیتا ہے، تلفظ کی غلطی آدمی کر دیتا ہے، کیونکہ بعض الفاظ وہ ہوتے ہیں جن میں حرف حذف ہو جاتا ہے، یا حرکت بدل جاتی ہے، یا حرکت ماقبل کو دے دی جاتی ہے، یا حرف دوسرے حرف سے بدل جاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں ایک لفظ میں ہوتی ہے، اور یہ تبدیلیاں علم صرف میں بتائی جاتی ہے۔ اگر ان تبدیلیوں سے آدمی کو واقفیت نہ ہو، آدمی غلطی کرے گا، غلطی کا نتیجہ علم صرف کا علم نہ ہونا بن رہا ہے۔ تو اگر آدمی غلطی سے تلفظ میں بچنا چاہتا ہے، غلطی سے پڑھنے میں بچنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے علم صرف کا سیکھنا ضروری ہے۔ مولانا یوسف صاحب بن نوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے علوم عربیہ کا سمجھنا ضروری ہے، اور علوم عربیہ میں سے صرف ہے، اور صرف علوم عربیہ میں ریڑھ کی ہڈی کا درجہ رکھتی ہے۔ نہ ہو ریڑھ کی ہڈی، آدمی سیدھا کھڑا ہو جائے، نہیں ہو سکتا ہے۔ سارے علوم ہو، صرف نہ ہو، آدمی علوم کے رکھتے ہوئے جسم تو ہے لیکن کیسا ہے؟ جھکا ہوا، کیسا ہے؟ جھکا ہوا ہے۔ تو یوسف صاحب بن نوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علوم عربیہ میں سے صرف ہے، اور صرف ریڑھ کی ہڈی کی طرح ہے۔ اگر آدمی صرف کو سیکھے گا تو قرآن کو سمجھ سکے گا۔ صرف کے بغیر علوم عربیت کے سمجھنے کا دعویٰ یہ مذاق ہے، مذاق سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں۔ یہی وجہ تھی جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ نحو صرف کا سیکھنا واجب کفایہ ہے، واجب کفایہ ہے۔
جیسے فرض کفایہ ہوتا ہے اسی طریقے سے واجب کفایہ ہوتا ہے، تو صرف کا سیکھنا اور نحو کا سیکھنا واجب کفایہ ہے۔ اگر کوئی آدمی قرآن کو سمجھنا چاہ رہا ہے تو اس کے لیے صرف کا سمجھنا ضروری ہے۔ اگر ہم قرآن کے سمجھنے کو ضروری کہہ دیں تو صرف کے پڑھنے کو بھی ضروری کہنا پڑے گا۔ جیسے وضو اگر نماز اگر فرض ہے تو نماز سے پہلے وضو بھی فرض ہے، کیونکہ نماز وضو کے بغیر نہیں ہوتی۔ اگر قرآن کا سمجھنا ضروری ہے تو صرف کا سیکھنا بھی ضروری ہے، کیونکہ قرآن کا سمجھنا صرف کے سمجھے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے بعض علماء نے فرمایا کہ صرف علوم کی ماں ہے، الصرف ام العلوم، کہ صرف کیا ہے؟ علوم کی ماں ہے۔ علوم کی ماں دو وجہ سے علماء نے فرمایا۔ ایک تو ماں کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ بچوں کو جننے والی ہوتی ہے، دوسری ماں کی خاصیت یہ ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے باپ کے مقابلے میں ماں کی طرف زیادہ توجہ دلائی ہے، ماں کی اہمیت زیادہ بتائی ہے۔ تو پہلی یعنی ماں بچوں کو جننے والی ہوتی ہے۔ صرف میں ایک کلمے سے دوسرا کلمہ کیسے بنایا جائے، ایک صیغے سے دوسرا صیغہ کیسے بنایا جائے، ایک بحث سے دوسرے بحث میں اس صیغے کو کیسے منتقل کیا جائے، گویا کہ ایک ہی کلمہ ہے، کبھی ماضی سے وہ مضارع کو جن رہا ہے، کبھی مصدر سے وہ دیگر چیزوں کو جن رہا ہے۔ تو گویا کہ جیسے ماں جننے کا کام کرتی ہے، صرف بھی کلمات کو جننے کا کام کرتا ہے۔ دوسری وجہ میں نے بتائی کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں باپ کے مقابلے میں ماں کی طرف زیادہ توجہ دلائی، 3 مرتبہ فرمایا کہ ماں کا حق ہے، ماں کا حق ہے، ماں کا حق ہے۔ تو گویا کہ تمام علوم کے مقابلے میں صرف کا زیادہ حق ہے، صرف ماں کا درجہ رکھتی ہے، توجہ زیادہ دینے کی ضرورت ہے۔ یہ صرف کی اہمیت آپ حضرات کو سنائی گئی۔ صرف کب مدون ہوئی، علم صرف کا استعمال کب کیا گیا؟ قرآن و حدیث میں تو استعمال اس کا پہلے سے ہو رہا تھا، لیکن اسے فن کی شکل کب دی گئی، فن کی شکل میں اسے مدون اور مرتب کب کیا گیا؟ علماء فرماتے ہیں کہ ابو عثمان مازنی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی وفات 249 ہے، جن کی وفات 249 ہے، یہ سب سے پہلے صرف کے مدون کرنے والے ہیں، یعنی صرف کو فن کی شکل دینے والے ابو عثمان مازنی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ یہ امام اخفش رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں۔ امام مبرد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سیبویہ کے بعد اگر علم نحو کا سب سے بڑا عالم کوئی پیدا ہوا تو وہ ابو عثمان مازنی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ ان کی بہت ساری کتابیں بھی ہیں۔ مفتی شفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کے برادر، وہ فرماتے ہیں علم الصیغہ کے مقدمے میں، جو اردو میں علم الصیغہ جس کا ترجمہ ہوا، وہ فرماتے ہیں کہ اس ناچیز کی رائے یہ ہے کہ علم صرف کے مدون اول ابو عثمان مازنی نہیں ہے، بلکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ اور اس بات پر وہ دلیل بھی دیتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی علم صرف سے متعلق کتاب المقصود چھپی ہوئی ہے، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور ابو عثمان مازنی رحمۃ اللہ علیہ کے وفات میں 100 سال کا فاصلہ ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی وفات 150 ہجری میں ہے، ابو عثمان مازنی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات 249 ہجری میں ہے۔ تو گویا کہ 100 سال کا فاصلہ ہے۔ ابو حنیفہ کی طرف نسبت کرتے ہوئے صرف کی کتاب چھپی ہوئی ہے، تو گویا کہ سب سے پہلے مدون ابو عثمان مازنی نہیں بلکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ اور اس صرف کی کتاب کو مفتی رفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے مکۃ المکرمہ میں اس کتاب کو دیکھا ہے اور اس کی شروحات کو بھی دیکھا ہے۔ بہرحال یہ تدوین سے متعلق مختصر بات آپ حضرات کو بتائی گئی۔ علم صرف سے متعلق اہم کتب، علم صرف سے متعلق اہم کتب، ایک تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے المقصود، اور ابو عثمان مازنی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے التصریف، اور ایک کتاب ہے التتمہ ابو علی فارسی رحمۃ اللہ علیہ کی، اور ایک کتاب ہے المفتاح، اس کے آگے اور کچھ نام ہے المفتاح الی الصرف وغیرہ۔
وہ ہے عبد القاہر جرجانی رحمۃ اللہ علیہ کی، عبد القاہر جرجانی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری کتابیں ہیں جو مرجعیت کا درجہ رکھتی ہے، یعنی تمام صرف کی کتابوں کے لیے یہ مرجعیت، لوگ اس کی طرف رجوع ہوتے ہیں حوالوں کے دیکھنے کے لیے۔ یہ تو قدیم زمانے کی کتابیں ہیں، جدید زمانے کی مفید کتابیں جو نصاب میں عموماً مدارس میں پڑھائی جاتی ہے، ایک ہے آسان صرف، آسان صرف مفتی سعید صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ کی، جو دارالعلوم دیوبند کے ایک لمبے عرصے تک شیخ الحدیث رہ چکے، لاک ڈاؤن کے زمانے میں جن کی وفات کا واقعہ پیش آیا، ان کی کتاب ہے آسان صرف۔ اور ایک کتاب جو اس زمانے میں کتابوں کا خلاصہ، بڑی کتابوں کی ساری بحثوں کو اکٹھا جس کتاب میں کر دیا گیا اور مدلل انداز میں قرآن و حدیث کی مثالوں کے ساتھ جسے لکھا گیا، عربیت میں جو لکھی گئی، ساری بحثوں کو تقریباً مفتی عثمان غنی صاحب دامت برکاتہم نے اپنی کتاب میں احاطہ کیا۔ اس کتاب کا نام نجوم الصرف ہے۔ ماشاءاللہ آخری زمانے میں کافی مقبول بھی کتاب ہے، کافی مدلل بھی کتاب ہے، کافی جامع بھی کتاب ہے۔ یہ علم صرف سے متعلق کچھ تمہیدی گفتگو اور علم صرف کی تعریف، موضوع، غرض و غایت، اور اسی طریقے سے علم صرف کی اہمیت، تدوین، اہم کتب کا تذکرہ آپ حضرات کے سامنے کیا گیا۔ یہ چند باتیں تھیں جو پیش کی گئی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔